تیرے تذکرے کے قابل، تیرے تذکرے کے قابل، میری عاجزی کہاں ہے، تیرے تذکرے کے قابل، میری عاجزی کہاں ہے، تیرا نام ہے محمد، تیرا نام ہے محمد، میری بزم میں آسمان ہے، تیرے تذکرے کے قابل، چمک ازل کے سورج، چمک ازل کے سورج، تیری روشنی کہاں ہے، چمک ازل کے سورج، وہ حبیب کبریاء ہے، وہ حبیب نعت سے پہلے چند کبریاء، مناجات کے اشعار پڑھیں۔ نگاہوں میں میری سما میرے مولا، نگاہوں میں میری سما میرے مولا، مجھے اپنا جلوہ دکھا میرے مولا، نگاہوں میں میری سما میرے مولا، مجھے اپنا جلوہ دکھا میرے مولا، کیا میں نے اغیار سے دل کو خالی، میرے خانہ دل میں آ میرے مولا، جسے میں نے پرکھا جدھر میں نے دیکھا، تجھے ہر جگہ میں نے موجود پایا، جسے میں نے پرکھا جدھر میں نے دیکھا، جسے میں نے پرکھا جدھر میں نے دیکھا، تجھے ہر جگہ میں نے موجود پایا، تو ہر چیز میں ہے نہا میرے مالک، تو ہر شے میں جلوہ نما میرے مولا، کیا میں نے اغیار سے دل کو خالی، میرے خانہ دل میں آ میرے مولا، مجھے چاہیے صرف تیری توجہ، نہیں غیر سے مجھ کو کوئی توقع، مجھے چاہیے صرف تیری توجہ، مجھے چاہیے
صرف تیری توجہ، نہیں غیر سے مجھ کو کوئی توقع، تجھی سے میں فریاد کرتا ہوں ہر دم، تو ہی ہے میرا آسرا میرے۔ میں نے اغیار سے دل کو خالی، میرے خانہ دل میں آ میرے مولا۔ یہ مانا کہ بندہ عاصی بڑا ہے، یہ مانا کہ بندہ عاصی بڑا ہے، مگر تیری رحمت سے پالا پڑا ہے۔ یہ مانا کہ بندہ عاصی بڑا ہے، یہ مانا کہ بندہ یہ عاصی بڑا ہے، مگر تیری رحمت سے پالا پڑا ہے۔ تیرے عشق کا ایک سوالی کھڑا ہے، تیرے عشق کا ایک سوالی کھڑا ہے، شراب محبت پلا میرے مولا۔ کیا میں نے اغیار سے دل کو خالی، میرے خانہ دل میں آ میرے مولا۔ بزم اغیار میں کفر کے دور میں، بزم اغیار میں کفر کے دور میں، دینے والا پیام خدا کون ہے، دینے والا پیام خدا کون ہے۔ بزم اغیار میں کفر کے دور میں، دینے والا پیام خدا کون ہے، دینے والا پیام خدا کون ہے۔ آپ ہی تو ہے وہ آمینہ کے جگر، آپ ہی تو ہے وہ آمینہ کے جگر، دوسرا مظہر کبریاء کون ہے، دوسرا مظہر کبریاء کون ہے۔ خاک ہی جب بنانا تھا مولا تجھے، خاک ہی جب بنانا تھا مولا تجھے، کیوں نہیں خاک طیبہ بنایا مجھے، کیوں نہیں خاک طیبہ بنایا مجھے۔ خاک ہی جب بنانا تھا مولا تجھے، کیوں نہیں خاک طیبہ بنایا مجھے، کیوں نہیں خاک طیبہ بنایا مجھے۔ تاجدار
حرم مجھ پہ رکھتے قدم تاجدار حرم مجھ پہ رکھتے قدم تاجدار حرم مجھ پہ رکھتے قدم اور اس سے بڑا مرتبہ کون ہے اور اس سے بڑا مرتبہ کون ہے بزم اغیار میں کفر کے دور میں دینے والا پیام خدا کون ہے دینے والا پیام خدا کون ہے There are no words to thank Master Zahir. No doubt Allah has gifted him with a very good image. I now invite Dr. Rafiq Saab, Professor HOD EMT, my father being a source of inspiration to us to come to the stage and throw light on the importance of the service.
بے فحاشی کو فروغ دیتے، کلچرل پروگرام کے نام پر بے حیائی کو فروغ دیتے، KG کلاس سے اس بچی کے سر سے دوپٹہ اڑا کر اس کے اٹھا دیتے ہیں، اس کے بدن سے کپڑے اترواتے ہیں، اور کو ایجوکیشن کے نام پر اس کو ایسے ماحول میں ڈال دیتے ہیں، اور وہاں پر ایسے پروگرام گورنمنٹ کی طرف سے، حکومت کی طرف سے ایسے پروگرامز کو ترجیح دی جاتی ہے جو سارے اخلاق سوز جن کے نتائج نکلتے ہیں۔ پھر اب ویجیلنس کو لا، کرائم برانچ کو لا، پولیس کو لا، اور دوسرے فنڈز رکھو، یہ کرو وہ کرو کہ یہ بدعنوانیاں ختم ہو جائیں، اور یہ ہر جگہ بڑھ رہی ہیں، ختم نہیں ہو رہی، کم نہیں ہو رہی۔ یہ ارباب حکومت کی کا نہیں، لیکن ہمارے ساتھی، ہمارے سینئر، ہمارے جونیئر، ہمارے عزیز جو اس مغربی رنگ کے اس میں بہہ چکے ہیں، وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں، اور وہ بھی مطلب جو ہے صحیح علاج کا ادراک نہیں کر پا رہے ہیں۔ میں بالکل اعتماد کے ساتھ اور شواہد و ثبوت کے ساتھ، اسٹیٹسٹیکل ڈاٹا کے ساتھ، میں آپ سب حضرات کو، سامعین کو، اور جو دوسرے حضرات ہیں اور ارباب حکومت کو بھی یہ بتانا چاہوں گا کہ مقامی، چاہے وہ سینٹر کی حکومت ہو، چاہے وہ عالم پوری دنیا کی ہو، کہ اگر دنیا سے آپ لوگوں کو اخلاقی گراوٹوں کو اور ان سوسائٹی کو آپ کو پاک کرنا ہے، تو آپ کو کنڈر گارڈن سے بچوں کو ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں مورل ایجوکیشن اور خدا ترسی کا یہ انتظام کرنا ہوگا۔ اس کے بغیر کوئی علاج نہیں، کوئی علاج نہیں ہے۔ یہ بالکل غیر متضاد نہیں، بلکہ ایسے پروگرام جو ہیں یہ آفیشل ہونے چاہیے، یہ آفیشل ہونے چاہیے، یہ حکومت کی طرف سے ہونے چاہیے کہ جی مورل ایجوکیشن کے پروگرام ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں مست ہونے چاہیے۔ پھر جا کر آپ دیکھیں گے ہمارے لڑکے جو دین سے وابستہ ہیں، جب انسٹیٹیوٹ میں ان کا داخلہ ہوا، PG کے حیثیت سے گئے، ابھی چند لڑکے ہیں وہاں پر، وہاں کی فیکلٹی سے آپ پوچھیے، وہاں کے ملازمین سے آپ پوچھیے، وہ ہر ایک آپ کو گواہی دے گا کہ یہ جو لڑکے ہیں یہ ماشاءاللہ بہت ہی ڈیڈیکیٹڈ ہیں، یہ پیشنٹ کیئر کا بیسٹ ہے، اکیڈمکس کے لیے بیسٹ ہے، اور ڈیوٹی کے احساس کے لیے بیسٹ ہے۔ اب حکومت کیا کرے گی؟ حکومت یہ کرے گی کہ بھائی 10 بجے کی حاضری لازمی ہے، 4 بجے کی حاضری لازمی ہے، رکھو ایک کلارک کو، رکھو ایک پولیس والے کو کہ یہ ڈیوٹی کا کیا کرے گا، یہ کرے گا، اس کا یہ نگرانی کرے گا۔ بہت اچھا، تم جناب ہم 10 بجے آ گئے، حاضری کر دی، 10:30 بجے دوسرے گیٹ سے کھسک گئے، دن کہیں دے دیا، 3:30 بجے پھر حاضر، پھر جناب صاحب سلام، آئی ایم پریزنٹ سر۔ کیا کریں گے؟ ایک چیز کرنا ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف، اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا کیا گیا کہ مجھے اللہ دیکھے۔ یہاں کا معاملہ نہیں، اب برٹن میں دیکھو، آپ امریکہ میں دیکھو، ویسٹ میں دیکھو، وہاں مسلمان ملازم کو پسند کیا جاتا ہے کمپنی والے، کیوں؟ اس کو پتا ہے یہ حلال کھانے کا اس میں سبق پڑا ہے، اس کو حلال کھانا ہے، اس کو اگر ہم ٹیچر اپوائنٹ کریں گے تو یہ دل و جان سے ہمیں سبق پڑا ہے، اور یہ برابر ڈیوٹی دے گا۔ فیکٹری میں اس کو ملازم لگائیں، یہاں صرف اس نے جو کنٹریکٹ ہوئے کنٹریکٹ اس کو بتائے گا نماز کے لیے انجینئر مجھے چاہیے، پھر آپ جو کرنا ہے میں آپ کی جو آپ کے ساتھ کنٹریکٹ میرا ہے جی۔ اب ایک پیشنٹ آتا ہے ڈاکٹر کے پاس، تو اس نے رکھا یہاں تو کیا کیا ڈاکٹر صاحب آپریشن ضروری بہت ایمرجنسی ہے، تو کھولا اس کا پیٹ، اپینڈکس نکالا۔ یہ مثال کے طور پر ہوتا تھا، not only appendix, it happens in other parts of the medicine as well. پھر
shall see whatever the research finish. Nobody can. No, कोई कानून इसका ये इसको पकड़ नहीं सकेगा जाकर. हाँ, अगर इसको अल्लाह का खौफ दिल में, मुझे इसके अटेंडेंट नहीं जानते हैं, मुझे ये लोग नहीं जानते हैं, मुझे अल्लाह देख रहा है, वो मेरा गवाह है और मुझे आखिरत में जवाब भी देना. ये एक तसव्वुर पैदा करना, समाज में हर एक मसला हल हो जाएगा. मैं हुकूमत से दिल को कह रहा हूँ कि अगर आप चाहते हैं इस सोसाइटी को 10 रुपए निजाम ठीक करना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का निजाम ठीक करना, किसी भी शोबे का ठीक करना, फैक्ट्री की आउटपुट को इंक्रीज करना, कोई भी आप चाहेंगे तो आप मॉरल एजुकेशन का इंतजाम कीजिए. आप बच्चों को लादीनियत को सिखाइए, आप उनको लादीनियत की तरफ न ले जाइए, उनको लिबरलिज्म के नाम से धोखे में डालिए, बल्कि आप हकायक से आप कब तक आप चश्मपुशी करते रहेंगे. हमारे अपने साथी अपने अजीज अपने को हमें कोई ऑर्थोडॉक्स न कहे. अरे भाई, लिबास को क्या करना है, लिबास को क्या करना है. When I was in the third year, when I was as a general secretary, मुझे याद है third year में मैंने कहा था, my counterpart was like dressed very nicely, हम लोग तो ऐसे ही बल्कि के लोग ऐसा लिबास लगाते हैं. तो ये जुमला मुझे आज भी याद है, आज मैं इसको दोहराता हूँ. मैंने उस वक्त तो कहा, the smartness does not mean smartness of dress. Smartness means smartness of idea, the way, the action, the deeds. Smartness doesn't mean क्या आ गया. और हमारे अपने नादान दोस्त क्या कहते हैं, ये जी तालिबानाइजेशन, what nonsense. इस नाम से इस सोसाइटी में वही बेरहमी को कि क्या किया जा रहा है, प्रमाण चलाया जा रहा है और उसकी आबियाई की जा रही है. और अगर आप आखिरी कर रहे हैं और अगर आप तो मुझे तालिब कहता है, स्टूडेंट कहते हैं कि सर अगर कोई टीचर को अच्छा टीचर होना चाहिए, जो दीनदार होता है, सब अच्छा करता है, सर वो अच्छा पढ़ाता है. अगर उसको खुदा का खौफ है, बाकी सब ऐसे करता देते हैं, जाओ अटेंडेंस करो जाओ ऐसा. और मैं आप लोगों से जिन्होंने ये अपनी इख्तियार किया है, आप लोगों को कान खोल कर बात कहता हूँ कि एक गुड डॉक्टर, ए गुड मुस्लिम has to be a good doctor, not to be academically meritorious. हर सतह पर आपको बहुत ही शानदार कारकर्दगी दिखाकर हर लिहाज से, चाहे पेशेंट की है, चाहे ड्यूटी है, पंक्चुअलिटी है, ऑनेस्टी है. अब एक डॉक्टर जीरो दवा लिखता है, कौन रोक सकता है? कौन सा कानून है, जरा दिखा. हाँ, इसके दिल में अल्लाह परस्ती खौफ का खौफ पैदा करो, ये खुद सोचेगा. अब उसको एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं, तो मैंने लिखा 200 रुपए का इंजेक्शन, मुझे कौन रोकेगा? I have 10 reasons to defend myself. If it comes to the court, I can defend. He had this and he had that. तो कौन चीज रोक सकती है? मगरिब में ये हो रही है, यहाँ हो. This is universal. Malpractice is universal. Everywhere it is. हाँ, अगर किसी को आखिरत का तसव्वुर है, वमन खाफ मकाम रब्बिही, वमन खाफ मकाम वनहा नफ्स अनिल हवा फइनल जन्नत हुवा. जिसको ये खौफ हो कि अल्लाह के सामने उसको खड़ा होना है और ये जो एक्शन इस वक्त कर रहा है, इसका उसको जवाब देना पड़ेगा, तब जाके ही वो उस काम से रोकेगा. कोई दुनिया में ऐसा कानून मौजूद नहीं है, कोई ऐसी एजेंसी मौजूद नहीं है, कोई विजिलेंस एजेंसी ऐसी मौजूद नहीं है जो इसको रोक सके गलत करने से. तो उसको ये तसव्वुर देना जन्नत में भी और खलवत में कि अल्लाह देख रहे हैं और अल्लाह ताला और उसके सामने हमें, तो ये और हमारे को वो वक्त गया. अभी ये किसी डिस्ट्रिक्ट में एक प्रिंसिपल साहब लड़कों को मजबूर कर रहे हैं, टाई लगा, और लड़कियों को कह रहे अबैया उठा. अरे ये अपनी इफ़्फ़त और चेस्टी की हिफाजत कर रही है. दूसरी तरफ जब तुम्हारी लड़की कॉलेज से बात की तो रोता है कि यहाँ बेरहमी हो और यहाँ से कुछ चीज़ों को एनकरेज कर. मैंने कहा 47 में अंग्रेजों को यहाँ से निकाला और तो अभी उसी पे तूने ना अभी जब वेस्ट में देखो वहाँ कैसा मिजाज बन रहा है. तो हमें इन नैरो एंगल से और इनसे निकलना चाहिए. खुद भी अपने अंदर खुद एक नादी और मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस करके अपने असूलों को अच्छी तरह से और हर जगह ये वेस्ट में भी
लॉ अबाइडिंग, कानून का एहतराम करना। हुकूमत के पास एक बड़ा मसला है, हम सब जानते हैं कि बिजली चोरी लोग करते हैं, बिजली फीस नहीं अदा करते, बड़ा मसला है। कितने चीजें की हुकूमत ने सब से, तो मैं हुकूमत से कहता हूँ जाओ सर्वे करो, जहाँ कोई खुदा का बंदा अल्लाह से डरने वाला होगा वो फीस देता है या नहीं देता है, जाओ सर्वे करो पूरे वैल्यू। और इसी तरह से लोगों को दीनदार बनाओ तो आपका मसला हल हो जाएगा, आपकी रेवेन्यू बहुत बढ़ जाएगी, टैक्स वगैरह खुद टैक्स अदा करेंगे, तो झूठी सर्टिफिकेट लेकर झूठी चीजें शहादतें लेकर टैक्स से नहीं बचेंगे, वो टैक्स देंगे, बिजली का फीस देंगे, अपनी ड्यूटी देंगे। तो इसलिए ये प्रोग्राम मेरा तकरीर करने का मकसद नहीं है, हमारे बुजुर्ग का मकसद ये है। आमिर साहब ने बुलाया कि थोड़ा इस प्रोग्राम की अहमियत की तमहीद दे, तो तमहीद को हमारी आदत है कि तमहीद बढ़ जाती है। बहरहाल तो गर्ज है कि ये प्रोग्राम जो हैं ये रेगुलर होने चाहिए, ऑफिशियल होने चाहिए, यानी हमारे क्लासेस यहाँ ऑन हैं। तो ये मतलब किसी को मसला नहीं है कि ऑर्गेनाइजर से वो शॉर्ट और इसी तरह से नहीं, बल्कि इसमें खुद एडमिनिस्ट्रेशन को, अभी हमने एक बात लेके अपना ये मतलब ये तो युगांडा में क्या हुआ कि एड्स की बीमारी से हुकूमत परेशान हो युगांडा में। तो फिर उन्होंने उलमाए किराम और आइम मसाजिद को बुलाया, मेहरबानी करें हमारी मदद करो, यहाँ एड्स से बहुत तबाही हो रही है। फिर वहाँ का स्टैटिस्टिकल डाटा देखिए, उसको यूएन ने पब्लिश किया है, वहाँ देखिए जो आइम मसाजिद ने और किराम ने हिस्सा लिया तो एड्स की शरह वहाँ बहुत कम हो गई। तो यहाँ हमारी हुकूमत कहती है पॉलिथीन को रोकने के लिए उलमाए किराम और आइम मसाजिद को आना चाहिए, तो वो ये नहीं कहती है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में मॉरल बेरहमी को रोकने के लिए उलमाए रब्बानी की खिदमत हमें चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून व क़ाल तआला मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबah व क़ाल तआला वमन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा क़ाल रब्बि लिम हशरतनी अअमा व क़द कुन्तु बसीरा क़ाल कज़ालिक अततक आयातुना फ़नसीतहा व कज़ालिकल यौम तुनसा व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल कय्यिसु मन दान नफ्सह व अमिल लिमा बअदल मौत वल आजिज़ु मन अत्बअ नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अलल्लाह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात सामीन किराम, बुज़ुर्गों और दोस्तों, कुरान मुक़द्दस की चंद आयात मैंने तिलावत की और रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मुबारक इरशाद पढ़ा। मैं इस मजलिस के लिए सिवाय इसके कोई तैयारी नहीं की है कि बारगाह रब्बानी में आजिज़ी के साथ ये दरख्वास्त करके आया हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मेरी ज़ुबान से वो कुछ कहलवाए जो मेरे लिए भी और आप हज़रात के लिए भी हर एतबार से मुफीद तर हो। मैंने जिन आयात की तिलावत की और रहमत दो आलम अलैहिस्सलाम का जो मैंने इरशाद पढ़ा, इस सिलसिले में जो बात अल्लाह पाक मेरे जहन में डाल दें वो मैं इंशाअल्लाह अर्ज़ करूँगा। और अगर कोई आयत रह जाए, कोई हदीस रह जाए जिसका मैं तर्जुमा न कर सकूँ या जिसकी मैं वजाहत न कर सकूँ, तो मेरी आप हज़रात से गुजारिश है कि आप
اب اس کے لیے وقت نکال کر ان آیات کو پڑھیں اور ان آیات کی روشنی میں اور اس مبارک حدیث کی روشنی میں اپنی زندگی کے آئندہ سفر کو جاری رکھیں، اور اس ارادے کے ساتھ آپ دین کی بات سنیں کہ آج سے ہمیں اپنی زندگیوں کا ایک نیا آغاز کرنا ہے۔ میں بعض مرتبہ کہا کرتا ہوں کہ اردو کے اندر ایک مثل مشہور ہے کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ الفاظ تو ہیں یہ مختصر، لیکن بہت زیادہ غور و فکر کے متقاضی الفاظ ہیں کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، اور ہم ایسا کرتے بھی ہیں کہ کچھ پانے کے لیے ہم ہوتے ہیں، لیکن کچھ پانے کے لیے کچھ کھوئے ہم، اس سے پہلے اس بات پر ہم توجہ دیں اور اس بات کو ہم بار بار سوچیں کہ ہم جس چیز کو کھو رہے ہیں، جس چیز کے پانے کے لیے، ان دونوں کا آپس میں تقابل کریں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ جس چیز کو ہم کھو رہے ہیں وہ اس چیز کے مقابلے میں زیادہ قیمتی اور زیادہ اہمیت کی حامل ہے جس کے پانے کی توقع میں ہم اس قیمتی چیز کو کھو رہے ہیں۔ میں مثال کے ذریعے عرض کروں، یہاں پر ہمارے جو بھائی اور ہماری جو بہنیں تشریف فرما ہیں، ان میں اکثریت یہاں زیر تعلیم ہیں اور سب اس فکر میں ہیں کہ وہ بہتر سے بہتر ڈاکٹر بن جائیں۔ اس بہتر سے بہتر ڈگری کو حاصل کرنے کے لیے وہ کیا کچھ کھو رہے ہیں اور اس کے بدلے میں انہیں کس چیز کے پانے کی توقع ہے، وہ ان دونوں چیزوں کا بار بار تقابل کریں۔ اگر ایک ہمارا بھائی یا ہماری ہمشیرہ ڈاکٹر بننے کے لیے اور صرف ڈاکٹر بننے کے لیے اپنی قیمتی زندگی کے 30 سال کھو رہے ہیں، اور 30 سال کھونے کے بعد وہ بہترین قسم کے ڈاکٹر بنے اور انہیں دنیا کی بہتر سے بہتر جگہ پر انہیں طلب کیا جا رہا ہے اور بہتر سے بہتر تنخواہ کی پیشکش ان کے سامنے کی جا رہی ہے، اور اب یہ ہمارا بھائی جو ڈاکٹر بن رہا ہے یا ہماری بہن اس چیز پر خوش اور اس چیز پر شاداں و فرحاں ہیں، وہ اور ان کے گھر والے، انہیں ایک مرتبہ اپنی اس خوشی پہ نظر ثانی کرنی ہوگی۔ ٹھیک ہے، میں نے 30 سال کھوئے اور 30 سال کھونے کے بعد میں بہترین قسم کا ڈاکٹر بنا اور مجھے بہترین قسم کی ملازمت ملی، مجھے بہترین کالج کے اندر اور بہترین ہسپتال کے اندر جگہ ملی اور بہترین قسم کا عہدہ ملا، اچھی عزت ملی۔ کیا صرف اتنا ملنے میں یہ جو 30 سال ہم نے کھوئے، اس 30 سال کھونے کے بعد یہ جو چیزیں ہمیں ملی جن کا میں نے تذکرہ کیا، کیا یہ چیزیں، یہ عزت، یہ عہدہ، یہ آمدنی، یہ اس 30 سالہ زندگی جو ہم نے اس کے پیچھے کھو دیے، کیا اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ یہ جو ہم اس پر خوش ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے ڈاکٹری کی اہمیت ہے، ہمارے سامنے عزت کی اہمیت ہے، ہمارے سامنے حاصل ہونے والے مال کی فراوانی کی اہمیت ہے، لیکن اس کے پیچھے جو ہم نے 30 سال کھوئے اس کی ہمیں اہمیت نہیں۔ جس سال ہمیں، جس گھڑی اور جس لمحے ہمیں اپنے اس 30 سالہ زندگی کی اہمیت ہم پر واضح ہو جائے گی، اس وقت ہم شاید کافی افسوس ملنے لگیں۔ میرے کہنے کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ آپ 30 سال پڑھ کر ڈاکٹر نہ بنے، آپ ڈاکٹر بنے،
آپ جو کچھ بننا چاہیں ضرور بنے اور بہتر طریقے سے بنے، لیکن اپنی اس 30 سالہ زندگی کو کھو کر صرف اس حقیر چیز کو حاصل کرنے والے آپ نہ بن جائیں۔ پاس اس شعبے سے تعلق رکھنے والے ہمارے عزیز دوست، چھوٹے چھوٹے بھائی آتے رہتے ہیں، میں ان سے بار بار عرض کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے آپ کو جس شعبے کے لیے آپ کا انتخاب ہوا ہے، اگر آپ اس شعبے کو صحیح نہج کے ساتھ حاصل کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو حاصل کرنے کے لیے سب سے زیادہ مواقع اللہ پاک کو آپ کو فراہم کر رہے ہیں۔ لیکن چونکہ ہم نے کبھی اس تصور سے کہ اللہ کی عظمت، اللہ کی معرفت، اللہ کی قدرت، اللہ کی وحدانیت کے حقائق ہم پر کھلیں، ہم نے اس تصور کے ساتھ اس عظیم شعبے کو پڑھا ہی نہیں، اور نہ یہ سبق ہم کو کسی نے دیا۔ ہمارے والدین، ہمارے سرپرستان نے ابتداً ہمیں یہ سبق پڑھایا کہ بیٹا اور بیٹی، تمہاری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ تم بہتر سے بہتر ڈاکٹر بن کر اور زیادہ سے زیادہ روزگار کے مواقع اپنے لیے فراہم کرو، ایسی جگہ پر تم فائز ہو جاؤ جہاں دنیا کے رہنے والے لوگ تمہیں عزت کی نگاہ سے دیکھیں۔ یہ تو اپنے والدین کا اور اپنے سرپرستان کا ہمارے ساتھ معاملہ ہے۔ پھر جن اساتذہ کے حوالے ہمارے والدین نے، ہمارے گھر کے بڑوں نے جن کے حوالے کیا، انہوں نے ہمیں بس یہی ایک سبق ہی سکھلایا کہ بیٹا اچھی طرح محنت کے ساتھ پڑھو، کیا تاکہ تم بہترین ڈاکٹر بن جاؤ، تاکہ تمہیں بہتر کالج میں جگہ ملے، تاکہ اس کے اندر سوسائٹی کے اندر تمہیں بہترین مقام ملے، تمہیں عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے، بس یہ سبق پڑھایا۔ لیکن یہ سبق ہم کو پڑھایا ہی نہیں گیا کہ ہم اس شعبے میں اس لیے ایڈمیشن لے رہے ہیں تاکہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کو سمجھنے کے زیادہ سے زیادہ مواقع فراہم ہوں۔ یہ سبق ہمیں پڑھایا ہی نہیں گیا کہ ہمیں آگے چل کر اپنے بھائیوں کی اور انسانیت کی خدمت، اس کو ہمیں اپنی زندگی کا مقصد بنانا ہے۔ اگر ہمیں سبق پڑھایا گیا تو روزگار کے مسئلے کی حیثیت سے سبق پڑھایا گیا۔ تو بہرحال میں نے جو بات عرض کی تھی کہ کچھ کھونے کے لیے، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، تو ہم جو 30 سالہ زندگی ہم کھو رہے ہیں کسی چیز کو پانے کے لیے، اس سلسلے میں ہم بار بار غور و فکر کریں، کیا یہ ہمارا سودا کہیں خدا نخواستہ خسارے والا سودا تو نہیں، گھاٹے والا سودا تو نہیں، نقصان والا سودا تو نہیں۔ ہر طرف سے ہمیں یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ بیٹا اور بیٹی اپنے مستقبل کی فکر کرو، لیکن اس سلسلے میں ہمیں جاہر رکھا جا رہا ہے کہ بیٹا اور بیٹی تمہارا مستقبل وہ نہیں جس کے مستقبل ہونے کا تمہیں سبق پڑھایا جا رہا ہے۔ تمہیں یہ سبق پڑھایا گیا ہے اب تک کہ 30 سال جو تم کسی کالج کے اندر پڑھو، کسی یونیورسٹی کے اندر پڑھو، وہ تمہارے مستقبل کو روشن بنانے کے لیے، اور تمہارا مستقبل کیا ہے کہ جب تم اپنی ڈگری حاصل کر گئے، اب جو تمہارا وقت 30 سال 40 سال جو بھی کچھ ہوگا، یہ تمہارا مستقبل ہے۔ یہ ہمارے ساتھ بدترین دھوکہ کیا گیا۔ اس کے برعکس رب کائنات نے جس مستقبل کی نشاندہی کی، اور اللہ تعالیٰ کے انبیاء پیغمبر علیہ السلام اور آخر میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے جس مستقبل کو روشن کرنے کے لیے ہمیں جس طرح متوجہ کیا، اس مستقبل کو ہم نے اپنے ذہنوں سے نکال ہی دیا، جبکہ رب کائنات کا حکم اور رب کائنات کا ارشاد ہے کہ اس مستقبل کو روشن بنانے کی فکر کرو۔ وہ کون سا مستقبل ہے جو ہمارے ذہنوں سے نکل چکا ہے؟
ہمارے معاشرے اور ہماری سوسائٹی میں اس کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں الا ماشاءاللہ۔ وہ مستقبل ہے جو دائمی مستقبل ہے، جس مستقبل کو روشن کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مخاطب بنا کر ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ ہمارے محترم ڈاکٹر صاحب بھی فرما رہے تھے نا، خوف خدا ہے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اور ڈرنے کا طریقہ بھی بتلایا، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ تم میں سے ہر ایک سوچے کہ کل آئندہ آنے والا مستقبل، اس آئندہ مستقبل کو روشن بنانے کے لیے اب تک کیا کچھ کر رکھا ہے۔ یہ جو عارضی مستقبل اور غیر یقینی مستقبل، اس کے چکر میں تو دن رات ایک کر لیا، لیکن جو ابدی مستقبل ہے، جس کی پہلی منزل عالم برزخ ہے، اور عالم برزخ ہے کیا؟ پیغمبر کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار او کما قال۔ یہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچہ ہے، اور یا جہنم کے حصوں میں سے ایک حصہ، اور یہ عالم برزخ 10 دن 10 سال کا نہیں، بلکہ قیامت کے صبح تک یہ مستقبل کی پہلی منزل ہے۔ اس کے بعد ہمارے مستقبل کی دوسری منزل عالم حشر و نشر، جس کے بارے میں فرمایا گیا فی یوم کان مقدار 50,000 سنہ۔ میں بحیثیت ڈاکٹر آپ حضرات سے مخاطب نہیں، بلکہ بحیثیت ایک مسلمان کے مخاطب ہوں۔ فی یوم کان مقدار 50,000 سنہ، 50,000 سال۔ عالم برزخ کے بعد جو وہ مستقبل کی وہ منزل ہے جس میں ہماری ساری زندگی کا ہم سے حساب لیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر ہمارے مستقبل کی آخری اور ابدی منزل وہ ہے عالم آخرت۔ اگر اس دنیا کے اندر اس ابدی مستقبل کو ذہن میں رکھ کر اس ابدی مستقبل کو روشن بنانے کی فکر میں زندگی گزاری تو پھر جنت، اور اگر خدا نخواستہ سب کچھ اس عارضی مستقبل اور اس عارضی امتحان گاہ کو سمجھا تو پھر اللہ نہ کرے ابدی جہنم۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک طالب علم کالج کا ہو، یونیورسٹی کا ہو، مدرسے کا ہو، ایک امتحان گاہ میں آ جاتا ہے، ایک امتحان ہال میں آ جاتا ہے، اس کے سامنے سوالات پر مشتمل ایک پرچہ دیا جاتا ہے، اور اس پرچے کو حل کرنے کے لیے اس کے سامنے سادہ کاغذ پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے ایک وقت دیا جاتا ہے کہ 4 گھنٹے آپ کو دیے جاتے ہیں، ان 4 گھنٹوں کے اندر آپ اس پرچے کو حل کرنا ہے۔ اب سمجھدار طالب علم پوری توجہ کے ساتھ اس بات کی فکر کرتا ہے کہ میں بہتر سے بہتر طریقے سے تمام سوالات کے جوابات لکھوں۔ اب جب 4 گھنٹے مکمل ہو گئے، جو طلبہ پہلے نکل گئے، جنہوں نے 4 گھنٹے گزرنے کے باوجود ابھی نہیں نکلے، ان کو اب زبردستی نکالا جائے گا اور ان کے ہاتھوں سے ان پرچوں کو چھینا جائے گا۔ سب کے سب ایک دروازے سے نکل جائیں گے، لیکن جس وقت وہ دروازے سے نکل رہے ہوں گے، ان طلبہ میں سے نکلنے والے بہت سے خوش نصیب کامیاب ہو کر نکلیں گے اور بہت سارے ناکام ہو کر۔ گویا کامیابی اور ناکامی کا جو رزلٹ اور نتیجہ انہیں بعد میں سنایا جائے گا، لیکن ان کی کامیابی اور ان کی ناکامی کا فیصلہ اسی امتحان حال میں ہو چکا ہے۔ انہیں جو وہ سادہ کاغذ دیا گیا تھا، اس سادے کاغذ کو کھول دیا جائے گا، اور اسی سادے کاغذ کو دیکھ کر ان کی کامیابی اور ان کی ناکامی کا فیصلہ کیا جائے۔ اس مثال کو ذہن میں رکھنے کے بعد رب کائنات نے ہمیں اس دنیا کے امتحان حال میں، اس دنیا کی امتحان گاہ میں بھیجا، اور زندگی کا سادہ کاغذ اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا۔ سادہ کاغذ، کچھ لکھا ہوا نہیں تھا اس میں، سوائے اس کے کہ اس کے اندر اچھی سے اچھی باتیں لکھنے کی استعداد تھی۔ اس زندگی کے کاغذ کے اندر پیغمبر کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ ابواہ یحودانی او ینصرانی او یمجسانی۔ ہر نو مولود بچہ فطرت پر، قبول حق کی استعداد پر اس کو پیدا کیا جاتا ہے، پھر اس کے ماں باپ یا اس کو یہودی بناتے ہیں، یا نصرانی بناتے ہیں، یا مجوسی بناتے ہیں۔
اس امتحان گاہ سے ہمیں ایک مرتبہ نکلنا ہے اور سب کو ایک دروازے سے نکلنا ہے، جس دروازے کا نام موت کا دروازہ ہے۔ یہ جو سادہ زندگی ہمیں دی گئی، یہ گزرتی جا رہی، اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ سب لکھا جا رہا ہے، نوٹ کیا جا رہا ہے، ہماری زندگی کی فائل تیار ہو رہی ہے۔ اور یہ میں نہیں کہتا، رب کائنات کا ارشاد ہے، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا۔ ہر ایک کے سامنے اس کی کتابی زندگی، اس کی زندگی کی فائل کھلی ہوئی پیش کی جائے اور کہا جائے گا اقرأ کتابہ، بندے اور بندی اپنی کتابی زندگی کو پڑھ لے، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تم اپنا حساب لینے کے لیے خود کافی۔ وہ وضع الکتاب، کتابی زندگی، ہماری زندگی کی فائل پیش کی جائے گی۔ فطر المجرمین، ہے مخاطب، آپ مجرمین کو دیکھو گے جنہوں نے اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھا ہی نہیں، ضرورت کو مقصد اور مقصد کو ضرورت کا درجہ بھی نہیں دیا۔ فطر المجرمین، ایسے مجرموں کو آپ دیکھیں گے مشفقین، کانپ رہے ہوں گے، خوف زدہ ہوں گے۔ کس چیز سے؟ مما فی، جو کچھ اس میں ریکارڈ ہوگا، درج ہوگا۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہوں گے یا ویلتنا، ہائے افسوس، ہائے افسوس، ما لِهَذَا الْكِتَابِ، اس کتاب کو ہوا کیا؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، نہ کوئی چھوٹا عمل چھوڑا ہے نہ کوئی بڑا عمل، الا احصاها، مگر سب کو ریکارڈ کر رکھا ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور جو کچھ ان بندوں نے دنیا میں کیا ہوگا سب کو وہاں موجود پائیں گے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا کہ جرائم تو کیے تھے تھوڑے سے اور لکھے بہت زیادہ گئے، نیکیاں کی تھی بہت ساری لیکن لکھی تھوڑی سی گئی، نہیں۔ تو قبل اس کے کہ ہماری زندگی کا فائل ہمارے سامنے پیش کیا جائے اور ہمیں ندامت اور شرمندگی لاحق ہو، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی ہمیں موقع دے رہے ہیں کہ بندو ذرا اپنی اس کتابی زندگی کو ایک بار پڑھ تو لو، اپنی اس کتابی زندگی کے فائل کے ایک ایک ورق کو ذرا پلٹ لو اور پڑھو، ابھی موقع ہے۔ اگر تمہیں اپنی اس کتابی زندگی اور زندگی کے فائل میں کچھ ایسی چیز نظر آوے جس کو تم مٹانا چاہتے ہو، بندو ہم تمہیں موقع دیتے ہیں، بندیوں ہم تمہیں موقع دیتے ہیں، مٹاؤ اپنی اس زندگی کے فائل سے تمام وہ حرکات، تمام وہ اعمال، تمام وہ جرائم جن کی وجہ سے کل تمہیں شرمندگی کا سامنا ہو۔ قبل اس کے کہ وہ وقت آ جاوے تم مٹانا چاہو، تم اللہ سے ایک موقع مانگو لیکن تمہیں موقع نہ دیا جائے۔ ایسا وقت آنے والا ہے اور یقیناً آنے والا ہے، ہمارا ایمان ہے۔ تو غرض ہے کہ ہماری زندگی کی فائل تیار ہو رہی ہے، جو بھی کچھ ہم کر رہے ہیں سب کا سب اس میں ریکارڈ، سب کا سب اس میں درج، لیکن ابھی موقع ہے اپنی اس کتابی زندگی کے تمام جرائم کو مٹا دیں، اور اللہ نے موقع دیا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ کتنے کریم ہے اللہ، کتنے شفیق ہیں، کتنے مہربان۔ یہاں دنیا کی عدالتوں میں اگر کسی قتل کے مستحق کو، پھانسی کے مستحق کو معافی دی بھی گئی لیکن ریکارڈ میں درج ہوگا تھا تو یہ پھانسی کا مستحق، لیکن اس سے عفو درگزر سے کام لیا گیا، اس کی پھانسی کی سزا معاف کر دی گئی۔ لیکن اللہ کتنے شفیق ہیں، کتنے مہربان ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ اس جگہ کو مٹا کر اس جگہ کو خالی رکھ دیا جائے گا، نہیں، الا من تابا، جنہوں نے توبہ کی، وآمن، ایمان لائے، وعمل عملا صالحا، اچھے اعمال کیے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ان کی سیئات، ان کے جرائم کی جگہ نیکیاں درج کی جائیں، نیکیاں درج کی جائیں۔
شرط کیا ہے؟ توبہ. لیکن اس توبہ میں تاخیر اللہ فرماتے یہ نہیں، توبہ میں جلد. ارشاد ربانی ہے انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ. اللہ کے ذمے توبہ قبول کرنا کن کے لیے؟ للذین یعملون السوء بجہالہ، جو نادانی کے سبب کوئی جرم کر بیٹھے. اللہ کے ذمے، اللہ شفیق ہے، اللہ کے ذمے کوئی چیز نہیں. اللہ کا تو یہ احسان ہے، اللہ نے ہمیں انسان بنایا، 2 آنکھیں دی، زبان دی، دل دیا، دماغ دیا، اعضاء جوارے دیے، خون دیا، سب کچھ دیا. لیکن شفیق ہیں. میں مثال دیا کرتا ہوں کہ والدین گھر کے بڑے اپنے بچوں سے کہا کرتے ہیں، اپنی بچیوں سے، بیٹا اور بیٹی اگر تم اس سال پوزیشن لے آئے تو ہمارے ذمہ ہے، ہم تم کو گاڑی لے کر دیں گے، بائک لے کر دیں گے، فلاں انعام دیں گے. حالانکہ باپ کے ذمہ کچھ نہیں. باپ کی تو یہ بھی مہربانی ہے جو اس کو پڑھنے کا موقع دے رہا ہے. لیکن باپ کو چونکہ شفقت ہے، چاہتا ہے میرا بچہ پڑھے، میری بچی پڑھے، اس لیے ابا جان کہہ رہے میرے ذمہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کچھ نہیں، یہ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کی شفقت ہے. فرماتے میرے ذمہ ہے توبہ قبول کرنا. کن کے لیے؟ للذین یعملون السوء بجہالہ، جو نادانی کے سب کوئی گناہ کر بیٹھے، ثم یتوبون من قریب، پھر فوراً توبہ کی. فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، یہ وہ لوگ ہیں، فاولئک یتوب اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ توجہ فرماتا ہے، ان کی توبہ قبول کرتے ہیں. لیکن آگے ولیست التوبہ، نہیں ہے توبہ. کس کے لیے؟ للذین یعملون السیئات، جو گناہ پہ گناہ کرتے گئے، گناہ پہ گناہ کرتے گئے. کب تک کرتے رہے؟ حتی اذا حضر احدہم الموت، یہاں تک کہ موت آ پہنچی. اب جب موت کے آثار نمایاں ہو گئے، عالم آخرت کے احوال منکشف ہو گئے، قال انی تبت الآن، کہنے لگا پروردگار اب میں توبہ کرتا ہوں. اللہ نے فرمایا پہلے ہی ولیست توبہ، اب توبہ نہیں، گیا توبہ کا زمان. اسی لیے توبہ کا دروازہ بند ہونا ایک ہے اجتماعی طریقے پر، وہ تو جب ہوگا جب سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہو، اس وقت توبہ کا دروازہ اجتماعی طور پر سب کے لیے بند ہوگا. لیکن ایک ہے توبہ کا دروازہ انفرادی طور پر بند ہونا، وہ اس وقت جب بندہ اور بندی زندگی سے اب مایوس ہو جاتے ہیں، اس وقت اس بندے کے لیے اور اس بندی کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. یہ لمحہ کب آ جائے، یہ گھڑی کب آ جائے، کسی کو کچھ پتہ نہیں. اس نے مومن بندے اور مومن بندی کا یہ کام ہے، ذمہ داری ہے کہ جو بھی زندگی کا لمحہ مل رہا ہے فوراً اپنے خالق و مالک کی طرف رجوع کریں، توبہ کریں. اور یاد رکھیے توبہ کے بعد، اللہ کا مطیع و فرما بردار بننے کے بعد، جہاں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق ادا کریں گے، بندوں کے حقوق ادا کریں گے اور اپنی ذمہ داریوں کو خوش اسلوبی اور ذمہ داری کے احساس کے ساتھ نبھائیں گے، ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ایک عجیب و غریب پرسکون زندگی دیں. میں نے جو آیت پڑھی، من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی کوئی اچھا عمل کرے، مرد ہو یا عورت، وہو مؤمن، بشرط کہ مومن ہو، فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، آخرت میں جو کچھ ملے گا وہ تو ملے گا ہی انشاءاللہ. دنیا میں بھی اللہ فرمائے ضرور بھی ضرور ہم ان کو پاکیزہ پر لطف زندگی عطا کریں. پوچھو اللہ تعالیٰ کے ان بندوں سے، اللہ تعالیٰ کی ان بندیوں سے جو اس گئے گزرے معاشرے کے اندر ماشاءاللہ وہ تقوی، وہ پرہیزگاری، وہ خوف خدا اپنے اندر لیے ہوئے ہیں، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے تو بھی خوش، پیغمبر کریم علیہ السلام بھی خوش، اور اللہ کے فرشتے کی بھی خوش، اور لوگوں کو بھی ان کو دیکھ کر مسرت ہوتی ہے. پوچھو ان کو کیسی پرسکون اور کیسی پر لطف زندگی اللہ نے ان کو عطا فرمائی. اس کے برعکس وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اللہ ارشاد فرماتے ہیں جو میرے ذکر سے، میری یاد سے، میرے احکام سے اعراض کر رہا ہے، من چاہیے زندگی گزار رہا ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، دنیا ہی کے اندر بے چینی کی زندگی، بے سکونی کی زندگی، یہ تو دنیا میں. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت کے دن ہم اس کو اندھا بنا کر اٹھائیں گے. قال رب لما حشرتنی اعمیٰ، عرض کرے گا باری اللہ مجھے اندھا اٹھایا کیوں، وقد کنت بصیر، حالانکہ میں تو بینا تھا.
قال کذالک اتتک آیاتنا، بندے اسی طرح دنیا میں ہماری آیات ہمارے احکام تیرے پاس آئے تھے، فنسیتا، تو نے ان کو بھلا دیا، ادھر توجہ ہی نہیں، جیسے دنیا میں تو نے ہمیں اور ہمارے احکام کو بھلا دیا تھا، کذالک الیوم تنسا، اسی طرح آج تجھے بھی بھلا دیا جائے۔ تو بزرگوں اور دوستوں اور میری بہنوں، یہ دنیا چند روزہ ہے، زندگی کا بہت سارا حصہ گزر چکا ہے، جس حال میں گزرا ہر ایک اپنی زندگی سے بہت حد تک واقف ہے۔ اب زندگی کا جو حصہ باقی ہے، کس کے لیے کتنا حصہ باقی کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میں بارہا عرض کیا کرتا ہوں کہ ملک الموت، موت کا فرشتہ بڑھاپے کا انتظار نہیں کرتا، وہ تو اللہ کے حکم کا انتظار کرتا ہے۔ جوان سے متعلق ہو، ہماری جوان بہن سے متعلق ہو، بچے سے متعلق ہو، جس کے لیے آرڈر ہوگا فوراً اپنا کام کر گزرے گا۔ ایک واقعہ عرض کروں گا، سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا ہے، ان کے وزراء حاضر خدمت ہیں۔ ایک اجنبی آدمی آیا اور سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک وزیر کو ذرا تیز نگاہوں سے دیکھا، اس کے بعد جب چلا گیا، اس وزیر نے سلیمان علیہ السلام سے گزارش کی کہ حضرت یہ جو ابھی اجنبی آیا بڑی تیز نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، میرے اندر گھبراہٹ آئی ہوئی، خوف زدہ ہو گیا ہوں میں۔ سلیمان علیہ السلام فرمایا تو کیا چاہتے ہو؟ عرض کیا کہ حضرت آپ ہوا کو حکم دیجئے کہ وہ مجھے فلاں جزیرے کے اندر جہاں چاروں طرف سمندر اور بیچ میں خشکی، اس جزیرے میں پہنچا دے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے ماتحت ہوا تھی، ہوا حاضر خدمت، یہ اس پر سوار جزیرے میں پہنچ گیا۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ وہ شخص جو تھا اجنبی انسانی شکل میں، وہ فرشتہ تھا اور ملک الموت تھا، اسرائیل علیہ السلام۔ دوبارہ حاضر ہوا، سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے ہمارے ایک ساتھی کو بہت خوفزدہ کیا، تم نے اس کو بڑی تیز نگاہ کے ساتھ دیکھا، وہ خوفزدہ ہو۔ عرض کیا حضرت اصل معاملہ یہ تھا، مجھے رب کائنات کی طرف حکم ہوا تھا ابھی چند لمحات میں ان کی روح قبض کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی آرڈر تھا، حکم تھا کہ یہاں نہیں فلاں جزیرے کے اندر۔ میں اسی سوچ میں ان کو دیکھ رہا تھا، ادھر سے تو اللہ کا حکم ہے ان کی روح قبض کرنی ہے چند لمحات میں، اور دوسری طرف سے آرڈر یہ ہے کہ فلاں جزیرے کے اندر۔ میں اسی سوچ میں تھا، یہ یہاں بیٹھے اور مجھے روح قبض کرنے کا حکم، وہاں فرشتے تھے چلے گئے، لیکن حضرت جو ہی میں وہاں پہنچا ان کو موجود پایا، ان کی روح قبض کر لی۔ تو اس لیے چند اصل بیان اور انشاءاللہ اصل نصیحت ہمارے ہم سب کے بڑے حضرت مولانا حمید اللہ صاحب دامت برکاتہم کی ہوگی، اس کو آپ پوری توجہ سے سنیں گے، انشاءاللہ ہم سب کے لیے وہ نافع ہوگی۔ چند باتوں کا ارادہ کر کے جائیے، چند باتوں کا۔ سب سے پہلی بات، ایک تو 5 وقتہ نمازوں کی انشاءاللہ پابندی کریں گے۔ اگر آپ حضرات کو معلوم ہو کہ ہمارا جو امتحان ہو رہا ہے، اس امتحان میں ہمیں سب سے پہلے ہمارے فلاں پرچے کو جانچا جائے، اس پر زیادہ توجہ دی جائے گی، کیا کرو گے؟ اسی پرچے پہ زیادہ توجہ ہوگی۔ تو آخرت کے پرچوں میں سب سے پہلے کس پرچے کی جانچ ہوگی؟ ارشاد پیغمبر کریم علیہ السلام ہے، اول ما یحاسب العبد یوم القیامہ الصلاۃ، قیامت کے دن سب سے پہلے جس پرچے کی جانچ ہوگی وہ نماز۔ اس لیے ارادہ کر لیں ہمارے بھائی بھی ہماری بہنیں بھی کہ انشاءاللہ 5 وقت نمازوں کی پابندی کریں اور وقت کی پابندی کے ساتھ۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا۔ دوسرا ارادہ، ہمارے بھائی بھی ہماری بہنیں بھی یہ کریں اپنی نگاہوں کی حفاظت۔ قرآن پاک میں خصوصیت کے ساتھ نگاہوں کی حفاظت کو حکم دیا گیا، مردوں کو الگ خواتین کو الگ۔ ارشاد ربانی ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہہ دو مومن مردوں کا ہے پیغمبر علیہ السلام، یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو جھکائیں، ویحفظوا فروجہم، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اور ہماری ماؤں بہنوں کو الگ سے وقل للمؤمنات، اے پیغمبر کہیے مومن خواتین کو یغضضن من ابصارہن، اپنی نگاہوں کو جھکائیں، ویحفظن فروجہم، اپنی نگاہوں کی حفاظت۔ اور تیسری خصوصی گزارش میری اپنی بہنوں سے اور اپنی بچیوں سے، وہ پردے کا اہتمام کریں۔ رب کائنات کے ارشاد ہے، یا ایھا النبی، اے پیغمبر، قل لازواج، کہیے اپنی ازواج مطہرات سے، اور ظاہر بات ہے ازواج مطہرات ساری امت کی مائیں ہیں، وہ ازواجہ امہاتہم،
پیغمبر کی ازواج ساری امت کی مائیں، لیکن اس کے باوجود یا ایھا النبی، اے پیغمبر، قل لازواجک، کہیے اپنی ازواج سے، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین، مومن خواتین سے، یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنی چادر، اپنا دوپٹہ، اپنا برقع، جو بھی کچھ ہو اس کا کچھ حصہ آگے بڑھائے، اپنے سینوں پر رکھیں۔ اس کا آخرت میں تو فائدہ ہوگا ہی، دنیا میں کیا فائدہ ہوگا؟ ذالک ادنیٰ ان یعرفن، امید ہے کہ اس کے ذریعے ان کو پہچانا جائے۔ کیا پہچانا جائے؟ یہ شریف زادیاں، یہ خدا نخواستہ آوارہ قسم کی خواتین نہیں، فلا یؤذین، ان کو ایذا نہیں دی جائے گی۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا خصوصی ازواج مطہرات کو بھی اور ان کے واسطے سے ہماری ماؤں بہنوں کو، فلا تخضعن بالقول، گفتگو میں بھی ایسا انداز اختیار کریں اگر غیر مردوں کے ساتھ بوقت ضرورت گفتگو کرنی پڑے جس کے اندر کشش نہ ہو، فلا تخضعن بالقول، اگر ایسا کریں گی فیطمع الذی فی قلبہ مرض، جس کے دل کے اندر بیماری ہوگی اس کے دل کے اندر گندے قسم کے احساسات ابھریں گے۔ میں ایک بات کہہ کر ختم کرتا ہوں، اگر ہماری بیٹیوں کو، ہماری ان بہنوں کو یہ معلوم ہو جاوے کہ اس وقت باہر کا ماحول ایسا ہے، اگر ہم باہر نکلی تو کوئی کنکری آ سکتی ہے، تیر پیر نہیں، کنکری آ سکتی ہے۔ اول تو ماں باپ ان کو نکلنے نہیں دیں گے، خود بچیاں نکلنے کو تیار نہیں ہوں گی۔ اب اگر وقت ضرورت کی بنیاد پر نکلنا پڑا تو اپنے پورے تحفظ کے ساتھ، اگر کنکری آ بھی گئی ہمارے جسم کے کسی حصے کو نہ لگنے پائے، اس انداز سے جاوی گی۔ حالانکہ چھوٹی کنکری سے عام طور پر مرا نہیں کرتا، تو جس طرح سے ذرا سی کنکری سے بچنے کے لیے ہماری بیٹی، ہماری بہن خود بھی متفکر ہے، اس کے گھر والے بھی فکر مند ہیں، تو کیا شیطانی تیر جو ہماری ان بیٹیوں، ہماری ان بہنوں پر فوراً لگ جاتی جو ہی انہوں نے گھر سے نکلنا شروع کر دیا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں النظر سہم من سہام ابلیس مسموم، کہ نگاہ وہ شیطان کے تیروں میں سے ایک زہر آلود تیر ہے۔ اور ظاہر بات ہے ہماری پیاری بیٹی، ہماری پیاری بہن جب گھر سے نکلے گی اور بے پردہ نکلے گی، اس شیطانی تیر کی یہ گھر سے نکلنے کے وقت تک، گھر واپس لوٹنے تک سینکڑوں بار اس شیطانی تیر کا نشانہ بن جائے گی۔ کیا ہماری بیٹیوں اور ہماری بہنوں کے جو ذمہ داران ہیں، سرپرستان ہیں، والدین ہیں، گھر کے بڑے ہیں، کیا ان کی ذمہ داری نہیں بنتی؟ کیا اپنی اس بیٹی اور اپنی اس بچی کو شیطانی تیروں کے زد میں آنے سے حفاظت اور بچاؤ کی کوشش کریں، فکر کریں؟ اور کیا ہماری بہنوں پر، ہماری بیٹیوں پر یہ ذمہ داری خود عائد نہیں ہوتی کہ اپنے وجود کو شیطانی زہر آلود تیروں سے محفوظ رکھنے کے لیے بلا وجہ تو کوشش کریں نکلیں نہ گھر، جہاں ضرورت کی بنیاد پر نکلنا پڑے تو اس انداز کے ساتھ نکلیں کہ کسی بھی شیطانی تیر کا نشانہ نہ بن پائے۔ تو ایک گزارش خصوصیت کے ساتھ میری بہنوں، اور بعضی بچیاں ایسی ہوں گی جو بیٹی کی طرح ہیں، ان سے میری یہ درخواست ہے، گزارش ہے، اس چند روزہ زندگی کو اپنا ایک امتحان سمجھ کر پردے کے اہتمام کی فکر کریں۔ ایک حدیث میں بار بار عرض کیا کرتا ہوں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں آتا ہے کہ رحمت دو عالم علیہ السلام بہت باحیا، بہت شرمیلے تھے، لیکن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شرمیلے پن کو ظاہر کرنے کے لیے جو الفاظ کہے گئے، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں ان الفاظ کو توجہ سے سنیں۔ کیا فرمایا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم زیادہ شرمیلے تھے غیر شادی شدہ بچی کے مقابلے۔ اس کا مطلب کیا نکلتا ہے کہ وہ ہماری بیٹی، وہ ہماری بہن جو ابھی شادی شدہ نہیں ہے، اس کا شرمیلا پن، اس کی حیا اور اس کی پاک دامنی ضرب المثل ہے۔ اسی لیے پیغمبر علیہ السلام کے اس شرمیلے پن کو جو ظاہر کیا گیا تو یہ فرمایا گیا کہ غیر شادی شدہ بچی اور غیر شادی شدہ بیٹی کے سے بھی زیادہ شرمیلے تھے۔ تو اس سے ہماری ان بیٹیوں کو، ہماری ان بہنوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اسی لیے شریعت نے ان کے شرمیلے پن کا کتنا لحاظ رکھا ہے۔
کہ اگر لڑکا ہو اس سے جب نکاح کی اجازت طلب کی جائے گی اس کا زبان سے بولنا ضروری ہے. جب اس کے سرپرستان وکیل کہیں ہم تمہارا نکاح فلاں کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں, اجازت ہے؟ لڑکے کو زبان سے کہنا ہاں اجازت ہے. شادی شدہ کوئی خاتون ہے, پھر بیوہ ہو گئی, دوسرا نکاح ہے, اس سے جب پوچھا جائے گا کہ فلاں کے ساتھ تمہارا نکاح کرنا ہے, اجازت ہے؟ اس کا زبان سے کہنا ضروری ہے. لیکن جب ہماری وہ بیٹی, ہماری وہ بچی جس کی ابھی پہلی شادی ہے, اس کے سرپرست, اس کے والد وکیل پوچھنے کے لیے آ جائے کہ بیٹی تمہارا نکاح فلاں کے ساتھ کیا جا رہا ہے, تمہاری تجھے اجازت ہے؟ شریعت نے اس کے شرمیلے پن کا کتنا لحاظ رکھا کہ میری اس بیٹی کو بولنے پر مجبور مت کرو. اس کا شرمیلا پن, اس کی حیا کی وجہ سے یہ زبان سے کچھ نہیں بول پڑے گی. تم اس کے شرمیلے پن کا لحاظ رکھ کر اس کی خاموشی کو ہی اجازت سمجھ لو. اس سے ہماری بیٹیوں کو, ہماری بہنوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے, رحمت دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اور شریعت مطہرہ نے ہمارے شرمیلے پن کی کتنی قدر کی ہے اور ہماری طرف سے اس کی کتنی ناقدری ہو رہی ہے. جو کچھ میں نے کہا سنا کوتاہی ہوئی اس میں اللہ مجھے معاف فرمائے. جو کچھ میں نے صحیح بات اللہ پاک نے میرے ذریعے کہلوائی اللہ مجھے بھی دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے جو بھائی, ہماری جو بہنیں, ہماری جو بیٹیاں ہیں, ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی کے یا بقیہ حصہ اپنی مرضی کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. میں چونکہ پہلی گزارش کی تھی, اصل بیان انشاءاللہ ہمارے حضرت مولانا حمید اللہ صاحب دامت برکاتہم کا ہوگا. آپ بھی اور میں بھی انشاءاللہ توجہ کے ساتھ سنیں گے اور انشاءاللہ عمل کے جذبے کے ساتھ سنیں گے. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی. وآخر دعوانا الحمدللہ.